اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے لے کر 158 تک ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک ہی مضمون چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود کے حوالے سے، اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ ہم کتنی آیات آج پڑھ سکیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یسألک اہل الکتاب، اے حبیب کریم علیہ السلام، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب لے کر آئیں۔ یعنی یہودیوں کی حجتوں میں سے ایک حجت یہ تھی کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب کتابی شکل میں قرآن ہمیں آسمان سے ایسے آتا ہوا دکھائی دے کہ یہ آسمان سے کلام آ رہا ہے، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول معاذ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حبیب آپ اس پر پریشان نہ ہوں، فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ یہ اس قوم کی عادت ہے، بلا وجہ کی حجتیں نکالنا، ناجائز مطالبے کرنا، یہ ان کی عادت ہے۔ انہوں نے آپ سے تو اتنا کہا ہے نا کہ ہمیں کتاب آسمان سے اترتی دکھائی دے، یہ حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی عجیب اور نامناسب مطالبے کرتے رہے ہیں۔ کون سے؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ننگی آنکھ سے دکھاؤ، ہم خود دیکھیں اللہ کو تو پھر مانیں گے۔ حضور سے تو کہہ رہے نا صرف کتاب کو آتا دیکھیں، حضرت موسیٰ سے کہا تھا جی ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے ہم خود۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم والی بات کو سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑک نے ان کو پکڑا تھا۔ وہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہوں گے کہ 70 کے قریب افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جی آپ اکیلے جاتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کون سی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو بس آپ کے کہہ دیتے ہیں اللہ نے یوں کہا ہے، ہمارے بندے بھی ساتھ جائیں گے۔ محض اللہ استغفر اللہ، نبی پر اعتبار نہیں ہے، اپنے بندے ساتھ بھیجیں گے ہم کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور وہ وہاں پہ سن کے آئیں گے اللہ نے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لے لیے 70 بندے ساتھ، اللہ سے التجا کی باری تعالیٰ جو کلام تو مجھ سے کرے گا اس کلام کو ان کے لیے سننے کا بھی طاقت دے دیں۔ اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے ساتھی 70 بندوں نے وہ کلام سنا خود اپنے کانوں سے۔ اچھا یہ کوئی تھوڑا کرم تھا کہ اللہ کی بات جو نبیوں سے وہ کرتا ہے وہ ساتھ امت بیٹھ کے سنے؟ انہوں نے اس پر بحث نہیں کی، کہا موسیٰ ہم نے باتیں تو سنی ہیں مگر پتہ نہیں کس کی باتیں تھی، ہم تو تب مانیں گے جب اللہ کو خود اپنی آنکھ سے دیکھیں گے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس پر اللہ کے غضب کا کوڑا برسا، ایک ایسے کڑک آئی اور 70 کا 70 بندہ وہیں مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے کہ یا اللہ پہلے ہی میری قوم مانتی نہیں چیزوں کو، اب وہ کہیں گے اچھا تم لے کر گئے میرے بندوں کو، ہماری قوم کے 70 سرداروں کو مروا کے لے آئے ہو ان کو، اب تو انہوں نے اور میرے پیچھے پڑ جانا ہے۔ باری تعالیٰ مہربانی کر ان کو زندہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر کر کے دعائیں کر کے ان کو زندہ کروایا اور پھر ان کو لے کر واپس آئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ آپ سے جو مطالبے کرتے ہیں یہ تو اس سے بڑے بےہودہ مطالبے کرتے رہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، واضح اللہ تعالیٰ کی وجود اور توحید کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کی شان دیکھنے کے باوجود
واضح طور پر انہوں نے پھر بھی بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم بنی اسرائیل سے نجات دی، سمندر میں ان کے لیے خدا نے رستہ بنایا۔ کوئی تھوڑی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ موجوں بپھرتا ہوا دریا، موجیں کھڑی ہو جائیں، درمیان میں خشک رستہ نکل آئے۔ اور پھر یہ ساری اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم اور اس کی شان کا مظاہرہ دیکھ کر جب باہر نکلے تو کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بچھڑا بنا دو نا، ہم بھی اس کی پوجا کیا کریں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی شان کو پھر بھی نہیں پہچانا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے وعدہ لینے کے لیے ہم نے طور ان پر اٹھایا تھا۔ اس قوم کا حال یہ تھا، اللہ نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ تو لوگ یہ حکم مانو گے، اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے ڈراوا دینے کے لیے پہاڑ کو اٹھا کے سروں پہ کھڑا کیا، مانتے ہو یا گراؤں پہاڑ کو اوپر سے۔ اب قوم کی نفسیات دیکھیں، یہ وہ یہود قوم ہے۔ خدا فرماتا ہے ہم نے طور پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی سے داخل ہونا۔ اور قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے ہم نے کہا تھا حتتن کہتے جانا، حتتن، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، مگر انہوں نے حتتن کہنے کی بجائے ہنتتن، اے اللہ ہمیں گندم دے دے، ہمیں گندم دے دے، خدا کی بات کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے والے دن میں کوئی زیادتی نہ کرنا، ہاتھ سے نہ پڑنا، عبادت کا دن ہے، عبادت کرنا، دنیاوی کام نہ کرنا۔ انہوں نے ہمارے اس حکم کا بھی مذاق اڑایا۔ اور وہ مچھلی والے جو سمندر سے نکال کے دریا میں کر اپنی حوضوں میں کر لینا، بعد میں پکڑ لینا، پھر اللہ نے سزا کیسی دی تھی کہ بندر اور خنزیر بنا دیا تھا اس کو، اور تیسرے دن سب مر گئے تھے۔ یہ سارا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود کی نفسیات کو پہچانو، یہ فسادی قوم ہے، شرارتی لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے یہ بدبخت وہ لوگ تھے جو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل انہوں نے کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل انہوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اپنی سمجھ میں تو یہ انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا پختہ وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا، مگر یہ پکا وعدہ کر کے مکر گئے۔ اب اللہ پاک ان کی فرد جرم گروا رہا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، ان کے پختہ وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے یہ جرم اللہ گروا رہا ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل میں کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی ہے، بس یعنی حضور سے، مسلمانوں سے کہتے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل پر تو اللہ نے غلاف چڑھایا ہوا ہے، ہمارے دل میں کوئی بات نہیں آتی۔ کہا اللہ نے بل طبع اللہ علیہا، غلاف کوئی نہیں چڑھا ہوا، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اے حبیب ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، ان کے جرائم کی جو فہرست ہے اس جرموں کی وجہ سے ان پر بدبختی کی مہر لگی ہوئی ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، اور ان کی ماں حضرت مریم پر بہتان لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کنواری پاکیزہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا حضرت مریم نے معاذ اللہ بدکاری، زنا، ان پر یہ تہمت لگائی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
حالانکہ انہوں نے یہ قتل کرنے کی طاقت نہیں پا سکے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے مشابہ کر دیا تھا، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے جو مخبری کر رہا تھا حضرت عیسیٰ کی، اللہ نے اس پر حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال دی، انہوں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا۔ یہ ان کے جرم ہے جن کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور یہ ایمان قبول کرنے کی توفیق سے محروم ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو اس قرآن مجید میں اور آپ کی بات میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور ان کے پاس کوئی قطعی یقینی علم نہیں ہے، انکار تو ایسے کر رہے ہیں جیسے ان کو پتہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، حالانکہ وہ صرف اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے قطعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا، کوشش کر لی، اللہ نے بچا کے اٹھا لیا، کوئی اور ان کی جگہ پر مارا گیا۔ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو بلند کیا اپنی طرف، آسمانوں کی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت ہے 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئے گا حضور پر اور حضور کے دین پر۔ آج عیسائی منکر ہیں، لیکن قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضور کے امتی بن کے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کے سارے ماننے والے اسلام کو قبول کر لیں گے اور دین میں داخل ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے والے بنیں گے۔ اسی آیت پہ اتفاق کرتے ہیں، مزید ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔